پیدا ہو گئی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے۔ کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے، اگرچہ وہ مرد ہے، لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سبھی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو ہوتا رہے، اسے کاغذات میں ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں، انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ ان کی پورے پاکستان میں تعداد صرف 10,000 ہے، وہ تو جسمانی طور پر ہی ادھورے ہیں، نامکمل ہیں۔ انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سبھی ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں۔ تو بتلائیے پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت قوم لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ حضرات، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستان یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہے یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے ہیں۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے، اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس کو سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جگڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے 1 درجے اوپر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنے ایمان کو اس درجے پر لازم قائم رکھیں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بھی بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے بدل جاتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہو جانے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔